السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج ہفتہ کا دن ہے 22 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری 18 جنوری 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 10واں پارہ سورۃ التوبہ اور سورۃ التوبہ کی 9ویں اور 10ویں آیت مبارکہ آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اشتروا بآیات اللہ، ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات کو فروخت کیا، ثمنا قلیلا، تھوڑے سے فائدے کے بدلے میں، فصدوا، اور یہ روکتے ہیں، عن سبیلہ، اللہ تعالیٰ کی راہ سے، انہم، بے شک یہ لوگ، ساء، بہت ہی برا ہے، ما كانوا يعملون، جو یہ عمل کر رہے ہیں، لا يرقبون، نہیں یہ خیال رکھتے، فی مومن، کسی مومن کے بارے میں، الا، نہ تو کسی رشتہ داری کا تعلق کا، ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی عہد معاہدے کا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ حقیقت میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سنیے گا۔ یہ بدبخت اللہ رب العزت کی آیات مبارکات کے بدلے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، بلا شبہ یہ بہت برا کام کرتے ہیں، اور کسی بھی مومن کے بارے میں نہ تو ان کو کسی رشتہ داری کا خیال ہے اور نہ ہی کسی معاہدے کا، بلکہ یہ ظالم حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 9ویں آیت مبارکہ کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مشرکین کی مذمت فرمائی ہے اور ایمان والوں کو ان ظالموں کے مقابلے میں جہاد و قتال کی تیاری کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ یہ ظالم صرف اپنے دنیاوی فائدے کے لیے تمہارے خلاف میدان میں اترتے ہیں اور ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ 10ویں آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ چونکہ یہ اپنی نفسانی خواہشات میں اندھے ہو چکے ہیں، لہذا یہ کسی تعلق کو بھی مد نظر نہیں رکھتے، کسی تعلق کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، تو ایسے لوگوں کا علاج یہی ہے کہ ان کے خلاف میدان میں اترا جائے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ اشتروا کا معنی ہے استبدلوا، کہ ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات کو تبدیل کر دیا، چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے کی بجائے ثمنا قلیلا، یہ دنیاوی نفسانی خواہشات کے عوض جو کچھ تھوڑا بہت ان کو ملتا ہے، یہ اسی پر راضی ہو گئے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے بین السطور یہاں پر ایک موازنہ کیا ہے دنیا اور آخرت کا، اور یہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک قبیلہ تھا، ان کی دعوت کی، اور وہ قبیلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، یعنی مسلمان نہیں تھا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا کہ ہم تمہارے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے، لیکن صرف کھانے کے عوض ان ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا معاہدہ جو ہے وہ توڑ دیا۔ تو اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اور یہ جو بات ہے فصدوا عن سبیل اللہ، یعنی لوگوں کو فصدوا عن سبیلہ، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے، دین کی طرف آنے سے یہ روکتے ہیں، کسی بھی طریقے سے ان کو لالچ دیا، ان کو دبایا، اور پھر اس سے مراد اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اور بات بھی ہے، اور وہ یہ کہ حج اور عمرہ کرنے والوں کو بھی یہ روکا کرتے تھے۔ تو فرمایا انہوں نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ انتہائی برا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات مبارکات جو توحید پر دلالت کرتی ہیں، یہ اس کے انکاری، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکاری، بعث اور جزا،
قیامت والے دن جو کچھ ہوگا اس کے انکاری، اور پھر یہ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ رب کائنات نے ان کو کثرت کے ساتھ مال عطا فرمایا، تو یہ اس مال کی فراوانی کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ بذات خود گمراہی کے راستے پر ہیں، بلکہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ اور پھر ان سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا کہ جنہوں نے دنیاوی چند روزہ زندگی کے لیے اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ آج ہم میں بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کی سوچ اور جن کی فکر اسی قسم کی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب ابو سفیان نے صلح حدیبیہ توڑنے کی ترغیب دی اہل مکہ کو، تو وہ ترغیب اسی انداز سے تھی کہ اس نے لوگوں کو کھانے پر بلایا۔ تو ایسے لوگ آج بھی موجود ہیں جو ایک چائے کی پیالی کے عوض اپنا ایمان فروخت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کہ ان مشرکوں نے جو عہد توڑا ہے، یہ جب مسلمانوں کے مقابلے میں آتے ہیں تو ان کے اس بات کا خیال نہیں آتا کہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہے، بلکہ دور مت جائیے آج کی بات کرتے ہیں۔ یقیناً میری آواز بہت سارے ہمارے بھارتی مسلمان بھائی بھی سن رہے ہوں گے کہ آپ جن ہندوؤں کے ساتھ سال ہا سال سے رہ رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جن کا رویہ آج آپ کے ساتھ یکسر تبدیل ہو چکا ہے۔ حالانکہ آپ ان کے غم میں ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہوں گے۔ رات کو اگر ان کے گھر میں کھٹکا ہوتا ہوگا تو آپ فوراً بیدار ہو گئے ہوں گے کہ چلو بے شک ہندو ہے، بندر مندر کا پجاری ہے، لیکن ہمسایہ تو ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آج سے 1500 سال پہلے بتا دیا کہ جب یہ تمہارے مقابلے میں آئیں گے تو پھر یہ کسی تعلق داری کو اور کسی چیز کو خاطر میں نہیں لائیں گے۔ اور وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک ھم المعتدون، یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، حلال و حرام کی پرواہ نہیں، شر، تمرد، سرکشی میں یہ اندھے ہو چکے ہیں، اپنے شرک میں یہ اندھے ہو چکے ہیں، اپنے خود ساختہ غلط نظریات کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے ان کی آنکھوں پر شیطان نے پٹی باندھ دی ہے، تو یہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ تو معزز خواتین حضرات، اس کے ساتھ ہی ان دونوں آیات مبارکات کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔